الحمد للہ رب العالمین۔ نکاح نامے پر اگر کوئی یہ شرائط لکھوائے کہ دوسری شادی کریں تو 10 لاکھ ادا کریں، طلاق دیں تو 10 لاکھ ادا کریں، ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر آئے تو 10,000 ماہانہ دے دیں، پھر تو مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کا ہمیشہ کے لیے بیچارہ نوکر ہو گیا نا۔ کیا بےہودی، جو شرط شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تم کون شرط لکھنے والے؟ بالکل حرام۔ اگر طلاق دے تمہیں پیسے دے، کیوں؟ طلاق دینے کا بھی اس کو حق ہے۔ یہ ساری شرطیں غلط ہیں، اور جو شرط شریعت کے خلاف ہو اس کو نہیں لکھنا چاہیے۔ ہاں باقی نان نفقہ لکھوا سکتے ہیں کہ بھئی اگر ناراض ہو جائے ماں باپ کے گھر سے، بھئی اتنے پیسے مہینے کے خرچہ دیا کرو، وہ ٹھیک ہے، نان نفقہ بیوی کا حق ہے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ کر کے دعا کرے، بالکل کر سکتا ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس کا شریعت میں حکم۔ یہ جو لوگوں نے رجبی بنائی ہوئی ہے اور نمازیں بنائی ہوئی ہیں اور کالج امام جعفر کے یہ سب بدعات ہیں۔ میری بہن کے خامد نے اس کو 2 طلاق دے کے گھر سے نکال دیا۔ عورت کا وہ عدت کا وقت جو تھا وہ بھی گزر گیا، اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب 8 مہینے کے بعد وہ شروع کرنا چاہتا ہے، بالکل طلاق ہو گئی، لیکن ہم دوسرا نکاح کر لو، بس رجوع کر سکتا ہے 2 کے بعد، لیکن نکاح کرنا ہوگا۔ محمد عمر بروہی بیمار اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ بچی کا نکاح تو ہو گیا، حق المہر جو ہے وہ 5 تولے سونا طے ہوئی، لیکن یہ بھی لکھا گیا کہ بوقت رخصتی دیا جائے گا، تو جن کے پاس وہ سونا ہے ابھی وہ زکوٰۃ دیں گے، جب وہ بیوی کو مل جائے گا پھر وہ سوچیں، اس کو تو ملا نہیں، آپ نے دیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی یہاں کچھ لوگ جب ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہدایت دے۔ بعض اوقات تو اتنا کھولتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ اگر جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ اپنی ٹانگیں ہٹا دے تو بیچارے گر جائیں۔ حالانکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ ٹانگوں سے ٹانگیں ملی ہوں تاکہ درمیان میں فاصلہ نہ رہے۔